ترکی کو سپر پاور بنانے والا طیارہ آ گیا۔ امریکہ اور اسرائیل حیران پریشان۔ ترکوں کو یہودیوں کا غلام بنانے کا منصوبہ ناکام۔ ترکی یا ترکیہ اسلامی دنیا کی سپر پاور بننے کے بہت ہی قریب پہنچ گیا ہے۔ اس نے ایک ایسا ہتھیار تیار کر لیا ہے جو اسے امریکی ہتھیاروں کی محتاجی سے آزاد کر دے گا، اسے سپر پاور بنا دے گا۔ یہ ہتھیار ایک بڑے ہی خاص موقع پر لانچ کیا جانے والا ہے۔ اگلے سال 2023 میں ترکی پر مسلط کیا گیا معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت عثمانی خلافت ختم ہوئی تھی اور ترکی کو سپر پاور بننے سے روکا گیا تھا، لیکن اب یہ معاہدہ ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی۔ ادھر معاہدہ لوزان ختم ہوگا اور ادھر ترکی کا نیا ہتھیار لانچ ہو جائے گا جو کسی اور مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے۔ آخر کیا ہے یہ جدید ہتھیار اور ترکی اسے بنانے پر کیوں مجبور ہوا؟ بات یہ ہے کہ ترکی کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ خاص طور پر ترکی کے تیار کردہ بیریکتار TB2 ڈرون سے تو مغربی ممالک بہت ہی خوفزدہ ہیں۔ ان سستے لیکن جدید طیاروں نے مارکیٹ میں امریکہ اور اسرائیل کی بالادستی کو چیلنج کر دیا۔ اس پر امریکہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ترکی اس کے سپر پاور سٹیٹس کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا، اس لیے اس نے ترکی کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی روک دی، خاص طور پر 5th جنریشن کے F-35 اسٹیلتھ طیارے دینے سے انکار کر دیا۔ F-35 فی الحال دنیا کا سب سے جدید طیارہ ہے جو کسی ریڈار پر دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اگرچہ روس کا سخوئی 57 اور چین کا J-20 بھی 5ویں جنریشن کے اسٹیلتھ طیارے ہیں، یہ بھی ریڈار پر نظر نہیں آتے، مگر جو بات F-35 میں ہے وہ ان طیاروں میں نہیں ہے۔ سپیڈ مینورنگ اور اپنی خفیہ ٹیکنالوجی اور ہتھیار لے جانے کی صلاحیت میں F-35 ان طیاروں کا باپ ہے۔ لیکن یہ طیارہ اکیلے امریکہ نے تو نہیں بنایا نا، یہ تو امریکہ اور یورپ یعنی نیٹو ممالک کا جوائنٹ پروجیکٹ تھا جس پر کئی ملکوں نے پیسے خرچ کیے تھے۔ ان میں برطانیہ، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، آسٹریلیا اور ترکی بھی شامل تھا۔ ترکی جو امریکی کمان میں بننے والے نیٹو اتحاد میں 1952 سے شامل ہے، وہ بھی اس امید پر امریکہ کو F-35 پروجیکٹ کے لیے پیسے دیتا رہا کہ کل کو یہ جدید طیارہ اسے بھی ملے گا اور اس کی فضائی قوت زبردست ہو جائے گی۔ ترکی نے پیسے بھی دیے اور امریکی ماہرین سے مل کر اس طیارے کے کچھ پرزے بھی تیار کیے، لیکن جب طیارہ بن گیا تو امریکہ نے ترکی سے ویسے ہی آنکھیں پھیر لیں جیسے پاکستان سے پھیری تھی۔ جیسے امریکہ پاکستان سے پیسے لے کر اسے F-16 کے لیے ترساتا رہا، ویسے ہی اس نے ترکی سے بھی ناک رگڑوانے کی کوشش کی۔ اس نے ترکی کی ساری انویسٹمنٹ اور مدد کو سائیڈ پر رکھ دیا اور F-35 طیارے ترکی کو دینے کی بجائے اسرائیل کو دے دیے۔ اسرائیل جس نے اس پروجیکٹ پر ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا تھا، وہ F-35 لے اڑا اور ترکی منہ دیکھتا رہ گیا۔ امریکہ نے بہانہ یہ بنایا کہ ترکی روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے۔ روس ہمارا دشمن ہے، اس لیے اس سے یہ ہتھیار مت خریدو۔ ترکی کا جواب تھا کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم جس سے چاہیں اسلحہ خریدیں، تم روکنے والے کون ہو؟ اس پر امریکہ نے بلیک میلنگ شروع کر دی کہ ترکی نے روس سے F-400 کی ڈیل ختم نہیں کی تو F-35 بھول جائے۔ اب ترکی کے پاس امریکہ کی دھوکے بازی کا بھرپور جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ ترکی کے صدر طیب اردوان، جن سے اسرائیل اور امریکہ دونوں ڈرتے ہیں، انہوں نے اپنا اسٹیلتھ طیارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 5th جنریشن کا ایک ایسا جدید طیارہ جو F-35 کے بھی چھکے چھڑا دے۔ اب ترک انجینئرز
پہلے ہی F-35 کی ٹیکنالوجی پر کام کر چکے تھے اور اس کے کئی پرزے بھی بنا چکے تھے، اس لیے ان انجینئرز کے لیے 5th جنریشن کی ٹیکنالوجی نئی نہیں تھی۔ اس لیے ترک انجینئرز نے 5th جنریشن طیارے پر زور و شور سے کام شروع کر دیا۔ اس جدید طیارے کو TFX نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ یا MMU کا نام دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا افتتاح کرتے وقت طیب اردوان نے کہا تھا کہ یہ طیارہ F-35 کے مسئلے پر امریکہ کو بہترین جواب ہے۔ یہ پروجیکٹ 2 ترک اداروں ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز یا TAI اور پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز یا SB کے سپرد ہے۔ طیارے پر کام تو جاری ہے، مگر دنیا کو دکھانا بھی بہت ضروری تھا کہ ترکی کیسے امریکہ کو ٹکر دینے جا رہا ہے۔ اس لیے 2019 میں TFX طیارے کا ایک ماڈل پیرس ایئر شو میں رکھ دیا گیا۔ اس ماڈل کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ شو میں آنے والے امریکی اور اسرائیلی ماہرین تو دیکھتے رہ گئے۔ میڈیا اور ایویشن انڈسٹری کے ماہرین دوسرے طیاروں کو چھوڑ کر اسی طیارے کے ماڈل کے گرد گھومنے لگے۔ اگر اس طیارے کی صرف ایک ماڈل دنیا میں ایسی ہلچل مچا سکتا ہے تو ذرا سوچئے، جب یہ طیارہ حقیقت میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا، جنگی مشقوں میں فضا سے آگ برسا رہا ہوگا، تو وہ منظر کیسا ہوگا اور ترکی کے دشمنوں پر کیسی دھاک بیٹھ جائے گی۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس طیارے کے فیچرز بالکل امریکی F-35 جیسے ہوں گے، مطلب اس میں دشمن کے طیاروں کا صفایا کرنے، زمین اور سمندروں میں ٹارگٹس کو نشانہ بنانے، دشمن کے ریڈارز اور کمیونیکیشن سسٹمز جام کرنے اور دشمن کی جاسوسی ناکام کرنے کے علاوہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور نہ جانے کیا کیا صلاحیتیں ہوں گی۔ اس کی سب سے زبردست صلاحیت تو یہ ہوگی کہ یہ طیارہ پورے میدان جنگ کی مکمل لائیو ویڈیو اپنے کمانڈرز تک پہنچائے گا۔ ابھی اس کی بہت سی مزید صلاحیتیں خفیہ بھی رکھی گئی ہیں، جن کا پتہ وقت آنے پر ہی چلے گا۔ ترکی نے اس طیارے کا ایک پرزہ بھی کسی دوسرے ملک سے نہیں خریدا، اور یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ دوسرے ملکوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب امریکہ کے اشارے پر ترکی کو یہ پرزے بیچنا بند کر دیں۔ اس لیے امریکی دباؤ کے خلاف ترکی کو یہ جنگ تنے تنہا لڑنی پڑی۔ اگرچہ بس انجن کی تیار کے لیے برطانیہ سے کچھ ٹیکنیکل مدد اور مشورے لیے گئے، لیکن یہ مدد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، صرف اتنی کہ وہ اس سے مستقبل میں کوئی نقصان نہ ہو۔ طیارے کا اصل انجن تو ترکی میں ہی بنے گا، جس کے لیے 80 انجینئر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ترکی یہ طیارہ اسی سال لانچ کر رہا ہے، جس سال ختم ہو رہا ہے، یعنی 2023۔ مطلب یہ کہ ادھر ترکی لگائی گئی عالمی پابندیاں ختم ہوں گی اور ادھر اس نے نئے طیارے کے ساتھ ترکی سپر پاور بن جائے گا۔ کیونکہ آج جن ملکوں کے پاس 5th جنریشن کے طیارے ہیں وہی سپر پاور ہیں، جیسا کہ امریکہ، روس اور چین۔ کسی اور ملک نے تنہا کوئی 5th جنریشن طیارہ نہیں بنایا، تو اب ترکی یہ طیارہ تیار کرنے والا چوتھا ملک ہوگا اور اسے سپر پاور ہونے کا اعزاز مل جائے گا۔ اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ عالمی میڈیا 2023 سے کس قدر ڈرا ہوا ہے۔ ہر طرف شور ہے کہ جیسے ہی 2023 آئے گا، طیب اردوان خلافت اور سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کر دیں گے۔ شاید اسی خوف کی وجہ سے امریکہ نے ترکی سے بھی اسرائیل کو F-35 طیارے دے دیے۔ حالانکہ اسرائیل کو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ہے، تو ظاہر ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ ہتھیار مظلوم فلسطینیوں یا عرب ملکوں کے خلاف نہیں دیا، بلکہ ترکی سے لڑنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 2023 میں ترکی کا یہ نیا طیارہ پوری دنیا میں ہلچل مچانے